عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت کرے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مطابق۔ ثابت کرنا یہ سے نہیں ہوتا کہ آیات کے نمبر جمع کر کے لگا دے اور احادیث کی نمبر جمع کر کے لگا دے، ایسے نہیں ہوتے۔ جناب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں یا وفات یافتہ مانتے ہیں؟ آپ بتائیے آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ نے تو ابھی کہہ دیا، اوپر لکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں ہے، تو کشمیر میں ثابت کرے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مطابق کشمیر میں اس کا قبر ثابت کرے۔ آپ کی کتابیں تو میں نہیں مانتا ہوں، آپ قرآن کریم سے ثابت کرے، احادیث مبارکہ سے ثابت کرے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے نزول ہوئے نا، قرآن کریم کی نزول ہوئے، احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اس کے 500-600 سال بعد ہوئے نا، 500-550 سال بعد ہوئے، تو وہ اس میں ہونا چاہیے، اس میں ثبوت ہونا چاہیے، اس سے ثبوت لگا دے ادھر۔ جی آپ نے لمبی بات کر دی ہے، چھوٹی سی بات پوچھی ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں یا وفات یافتہ مانتے ہیں؟ اس کا جواب دیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ جی ہمارا عقیدہ جو ہے نا، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہودوں نے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، صلیب پر چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے بچانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت کی کوشش کامیاب ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنے طرف سے اٹھایا، اور پھر قیامت کے نزدیک اس کا نزول ہوگا، احادیث مبارکہ کے مطابق اس کا نزول ہوگا، وہ دنیا میں حکومت کرے گا، دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا اور حکومت کرے گا، اور اس حکومت کے بعد 40 سال اس کے بعد وہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک اس کا قبر ہوگا، اور اس قبر میں وہ دفن کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ بتائیں۔ جی آپ نے اتنی لمبی بات کر دی ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، قرآن کی وہ آیت پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ 10-15 چیزیں کٹھی پیش کریں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کوئی ایک قرآن کی آیت پیش کریں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر اس کو غور سے دیکھ لیں گے کہ وہ آیت یہ کہتی ہے یا نہیں کہتی۔ ساری چیزیں کٹھی دیکھنے سے سمجھ آسانی سے نہیں آئے گی آپ کو، تو آپ ایک آیت پیش کریں، اس آیت پر بات کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ یہ سارے دلائل میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس ایک دلیل ہے آپ لگا دیں، میں نے سارے اکٹھی کر کے لگا دیا، آپ کے پاس ایک ہے تو لگا دیں، قرآن کریم کے مطابق ایک آیات ہے، ایک احادیث ہے تو لگا دینا، احادیث مبارکہ ہے تو لگا دینا، ایک نہیں ہے۔ میرے کو کہہ رہے کہ آپ اکٹھی کر کے لگا دیے، جب میں نے ایک لگا دیتا تو پھر کہا اتنے ایک بات سے عیسیٰ علیہ السلام کو حیات زندہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ابھی کہہ رہے کہ اکٹھی کر کے لگا دی۔ تم لوگوں کے زبانیں جو ہے نا اس طرف ہل رہے اس طرف ہل رہے، ایسا نہیں ہلانا چاہیے، ایک بات کرے میں نے اکٹھی کر دی یا نہیں کر دی، ابھی میں نے اپنے عقیدہ بیان کیا، ابھی آپ بتائیں، آپ اپنے طرف سے بتائیں، آپ کی نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مانتے ہیں یا وفات مانتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ دلیل لگا دے، ثابت کرے، میں لگا دیتا ہوں، جو میں نے کہا ہے یہ لگاؤں گا۔ جی مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو مدعا علیہ ہوں، میں تو سائل ہوں۔ سائل جو ہے وہ دلیل نہیں دیتا، سائل جو ہے وہ مدعی سے اس کی دلیل طلب کرتا ہے۔ آپ مدعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ اس کی دلیل پیش کریں، قرآن کریم کی ایک آیت پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ جی آپ ذرا اس طرح کریں کہ ابھی آڈیو نہ کریں اور ٹیکسٹ بھی بے شک نہ کریں، یہ عبدالرحمان صاحب سے بات ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ سے کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں تو پھر گروپ کلوز کر کے تو بات کرنی پڑے گی۔ آپ آرام سے یہ بات سنیں، جب یہ ختم ہو جائے گی پھر آپ سے بھی ہو جائے گی۔ آپ تب تک یہ سوچیں کہ آپ کیا معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کے، اور اگر اس کے معنی آپ آخری نبی کرتے ہیں تو وہ مشروط ہے یا غیر مشروط ہے۔ آپ کی نظر کام نہیں کر رہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ احادیث مبارکہ ہے، مسند ابن احمد کے احادیث ہے۔
جی آپ کے آنکھ پہ اس کی طرح ایک نہیں ہے نا، میرا خیال سے نظر کام نہیں کر رہے. جی آپ کی نظر کام اگر کر رہی ہے تو یہ دیکھیں، میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک قرآن کی آیت پیش کریں اور اس سے ثابت کر کے دکھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں. آپ نے آیت کا ترجمہ پیش کر دیا لیکن اس میں تو نہیں لکھا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، تو اس کی وضاحت کریں کہ اس سے آپ کا دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے. بار بار ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آیت پیش کریں، اسے اپنا عقیدہ ثابت کریں، یا آپ کہہ دیں قرآن سے عقیدہ میں نہیں ثابت کر سکتا، میں حدیثوں سے کروں گا. میرا خیال ہے آپ کا اشارہ ملا عمر کی طرح ہے جس کی ایک آنکھ غائب ہو گئی تھی، تو اس کو چھوڑیں. آپ سے ایک بات پوچھی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں اور اس قرآن کی آیت سے اپنا عقیدہ ثابت کریں. جو آپ نے آیت پہلے پیش کی ہے اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں. جی اس کی پچھلی 2 آیات میں نے پہلے سے لگا دیے، پچھلی آیات سے توبہ کر لی، پہلے توبہ نہیں کیے، میں نے پہلے سے لگا دیے. آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ کا ایک آنکھ اس کی طرح ٹھیک نہیں ہے، ٹیڑھا پیڑا ہے میرا خیال سے. تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنا جو پہلی آیت پیش کی ہے نا اس سے ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ویسے تو سارا قرآن میرے پاس پڑا ہے، بار بار آیتیں لگانے کا یا دوسری آیتیں لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آیت لگائیں، اسے اپنا موقف ثابت کر دیں، بس سیدھی سی بات. میں نے اتنا دلائل لگا دی نا، ابھی آپ وفات کی دلیل ثابت کریں نا، ایک بھی نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. شرم نہیں آتے آپ لوگوں کو؟ جب میں لگا دیتا ہوں تو پھر کہتے آڈیو کرے، یا یہ تو قرآن کی آیات نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں نے لگایا، مسند احمد کی احادیث لگایا، اوپر لکھا ہوا ہے مسند احمد. اب مجھے کہہ رہے کہ یہ تو قرآن نہیں ہے. آپ لوگوں کے جاہلوں کے ساتھ کوئی بات بحث کرتے تو ایسے اپنے ٹائم ضائع کرنی ہے. تم لوگوں کے ساتھ کوئی بحث کرتے، کوئی علمی گفتگو کرتے، صرف لعنت بھیجنا چاہیے، بس جھوٹوں پر لعنت بھیجے، جھوٹوں پر لعنت بھیجتے، یہ اچھا ہے. اس کے علاوہ فضول ٹائم ضائع کرنی ہے. ابھی آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ احادیث میں پڑھ رہا ہوں یا قرآن کریم پڑھ رہا ہوں. مجھے کہہ رہے کہ یہ احادیث، یہ تو قرآن نہیں ہے. جی آپ لوگوں نے 30 آیاتوں کی دعویٰ کیا، میں نے تو 10 کا بھی دعویٰ نہیں کیا. آپ لوگوں نے 30 کا دعویٰ کیا، ابھی تک ایک آیات میں نے نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے لگایا ہو. آپ لوگوں کے پاس قرآن کریم ہے ہی نہیں، نہ پڑھ سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ آیات معلوم ہے تم لوگوں کو، نہ قرآن معلوم ہے. بس احادیث مبارکہ سے میں نے احادیث لگایا، ابھی مجھے کہہ رہے کہ یہ تو قرآن نہیں ہے. کہاں دلائل لگا دیے؟ وہ ایک پہلی جو آیت پیش کی ہے اس سے ثابت کریں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. اس میں تو نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اس میں تو لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. تو جو قتل نہ ہو وہ قیامت تک زندہ ہی رہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ بھی قتل نہیں ہوئی تھی، تو کیا وہ آج تک زندہ ہے؟ عجیب و غریب دلیل نام رکھ لیا اس کا. کو عقل کو ہاتھ مارے، پہلے بات کو سمجھے. یہ نہیں کہ آپ نے وہاں کہیں سے قرآن کریم سے کاپی پیسٹ کر دیا تو بس وہ دلیل بن گئی ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ صرف مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، میرے ذمہ کوئی دلیل دینا نہیں ہے. میں مدعا علیہ ہوں، میرے ذمہ آپ کی دلیل کو غلط ثابت کرنا ہے. آپ دلیل دے ہی نہیں رہے تو اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ جی یہ احادیث مبارکہ میں نے لگایا، اوپر کیا لکھا ہوا ہے 13:022، ٹھیک ہے. اور آپ نے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو قرآن نہیں ہے. اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مسند احمد 13:022، اور نیچے آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو قرآن نہیں ہے. کیا نا آپ کو یہ چھوٹی سی بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو آپ بات کیا کریں گے؟ آپ سے میں نے کہا تھا صرف قرآن سے فی الحال آپ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ دلیل ہو گئی ہے. آیت ہی لگا دینے سے وہ دلیل بن جاتی ہے. اس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. آپ آیت پیش کریں، حدیث آیت نہیں ہوتی. بخاری جو ہے اس کو شاید آپ قرآن مانتے ہیں، میں تو نہیں مانتا. قرآن کی ایک آیت پیش کریں اور اس آیت کی وضاحت کریں کہ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. بار بار ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کرنے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. او بھائی ہیلو، میں نے کہا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ خان صاحب ہیں، مشکل سے بات سمجھیں گے، لیکن چلیں کوشش میں کر لیتا ہوں
کہ آپ قرآن کی آیت آپ نے لگانی ہے، ایک آیت لگائیں اور اس آیت پر جو ہے وہ تبصرہ کریں، آیت پڑھ کر سنائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس میں بتائیں کہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ ہاں جی، کوئی ایک آیت لگا کے اس پہ آپ تبصرہ کریں، ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ جی، ہمارا دین جو ہے نا اسلام، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں ہے۔ یہ صرف قرآن نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے کہ صرف قرآن پر بات کریں یا صرف احادیث پر بات کریں، یہ تو اپنا راستے بنا رہے، تم لوگ اپنے لیے راستہ بنا رہے، راستہ بنانا نہیں پڑے گا، راستہ آپ نے دلیل لگانی ہے، دلیل لگا دے، ادھر قرآن کریم سے دلیل لگا دے، آپ صرف قرآن سے لگا دیں، میں تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں سے لگاؤں گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام سنت مبارکہ اور قرآن کریم ہے۔ جی آپ بات سمجھ نہیں رہے، ایک وقت میں تو ایک ہی چیز پیش کریں گے نا، یا قرآن یا حدیث۔ آپ حدیث کو قرآن سے افضل سمجھتے ہیں یا قرآن کو حدیث سے افضل سمجھتے ہیں؟ تو جو افضل ترین چیز ہے قرآن کریم، اسے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت پیش کریں، یا آپ کہہ دیں بھی قرآن سے میں ثابت نہیں کر سکتا تو میں حدیث سے کروں گا، پھر میں آپ سے قرآن کی آیت نہیں مانگوں گا۔ آپ کہیں کہ آپ جو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر حدیث پیش کر لیں، پھر وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں تو ایک قرآن کی آیت پیش کر دیں، کیونکہ قرآن میں اگر ایک آیت میں بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے تو میں تو سارے قرآن کو بھائی مانتا ہوں، میں اللہ کا کلام سمجھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ اگر قرآن سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر مجھے ایک ہی دلیل چاہیے، تو ایک دلیل سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ مدعی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو اس کی دلیل دے دیں، قرآن سے ایک آیت پیش کر دیں، بس، مجھے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن سے ایک بات ثابت ہوتی ہے پھر حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے۔ جی، آپ جو ہے نا میرا کو کہہ رہے کہ ایک آیات پر بات کرے، ایک آیات سے بات نہیں بنتے نا، ایک آیات سے میں بات کروں گا ابھی جو ہے نا، وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ ہو کا ضمیر کس طرف لوٹ رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے کیسے کہا کہ نہ اس کو قتل کیا اور نہ اس کو صلیب پر چڑھایا؟ تو برفع اللہ، یہ ہم نے اپنے طرف اٹھایا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جو ہے نا اللہ رب العزت نے بچا لیا، تو اللہ رب العزت نے جب بچا لیا، اپنے طرف اٹھا لیا، تو آپ لوگوں کے نزدیک اس کا آپ کیا بات کریں گے اس پر؟ جی عبد الرحمان بھائی، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی میں اس کا کیا مطلب سمجھتا ہوں، تو پہلے آپ تو اس کا مطلب بتائیں نا۔ آپ نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں اس کو پیش کیا، آپ نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آج تک، تو اس آیت سے کیسے لگتا ہے آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں؟ وہ ذرا مجھے اس آیت کو پڑھ کے ذرا وضاحت کریں نا، پوری آیت پڑھیں تو اس کی وضاحت کریں جی، اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دلیل قائم کرنا۔ آپ دلیل قائم کریں گے تو میں اس پر جرا کروں گا نا، آپ دلیل قائم ہی نہیں کر رہے، آپ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، تو میں تو تب بتاؤں گا جب آپ اس پہ میں کوئی چیز پیدا کریں گے، جب اس سے آپ کوئی دلیل بنائیں گے، کوئی اپنا موقف پیش کریں گے تو پھر ہی میں اس پر جرا کروں گا نا۔ تو آپ پہلے اسے اپنا موقف تو پیش کریں نا، اس میں سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ جی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، مگر وہ ان کو شبہ شک میں رہ گیا، اور وہ برفع اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے طرف اٹھا لیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی عبد الرحمان بھائی، یہ میں سمجھ گیا بات، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا، آج تک زندہ ہونا تو ثابت نہیں ہوتا نا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہودیوں نے نہیں قتل کیا، تو اس سے آج تک زندہ ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ اگر اللہ نے کہا کہ میں اپنی طرف اس کو لے گیا، تو اللہ تو زمین پر بھی ہر جگہ ہے، کیا زمین پر فلسطین کے علاوہ زمین پر اللہ موجود نہیں تھا؟ تو وہ زمین پر فلسطین سے کسی اور علاقے کی طرف چلے گئے، اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، وہ تو اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگا، وہ کبھی آپ مجھے سمجھائیں نا کیسے اس سے ثابت ہوتا ہے، وہ ذرا وضاحت کریں، یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔
اچھا عبد الرحمان بھائی، آپ شاید مصروف ہیں، دیر بعد میسج دیکھتے ہیں، تو اتنی دیر میں کہ آپ آ کر اس آڈیو کا جواب دیں، میں آپ کو وہ قبروں والی سوال کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا اور وہاں سے اتارا گیا تو ان کو ایک بڑے سے کمرے میں رکھا گیا، اور وہ اس کو قبر ہی کہا جاتا ہے۔ جو یہودیوں کا طریقہ کار تھا قبر بنانے کا، وہ یہی تھا کہ وہ ایک بڑا سا کمرہ ہوتا تھا، اس میں ایک اونچا سا چبوترا ہوتا تھا جس پر لاش کو رکھ دیا جاتا تھا۔ تو وہ جو چبوترا یا وہ کمرہ تھا، وہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد نے اپنی زمین پر بنوایا تھا، تازہ تازہ۔ اس میں کچھ دیر کے لیے ہمارے خیال کے مطابق ان کو رکھا گیا تھا، اور اس کو وہ قبر ہی کہتے تھے یہودی۔ تو وہ بھی جگہ آج تک موجود ہے۔ تو اصل میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جا کر کشمیر میں رہے ہیں اور وہاں فوت ہوئے ہیں، اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔ تو یہ دو قبریں ہیں، ایک جو ہے وہ جو آج کل اسرائیل ہے اس علاقے میں ہے، جس میں وہ عارضی طور پر رہے، اور وہاں سے وہ جب تھوڑا ان کو صحت ملی تو وہ نکل گئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اس وجہ سے وہ دو قبروں کا ذکر ہے۔ اور جو 3-4 حوالے وہ لے کے پھرتے ہیں، ان بیچاروں کو اتنا ہی نہیں پتا، مکھی پر مکھی مارتے ہیں کہ وہ ایک ہی قبر کے مختلف حوالے ہیں، جو بلدہ قدس، بلدہ شام، اور یہ ساری ایک ہی جگہ کے مختلف نام ہیں۔ اس زمانے میں جو علاقہ تھا وہ اور طرح کا ہوتا تھا، اور یہ اور طرح کی اس کی ڈویژن تھی، اس لیے اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ وہ ایک ہی جگہ کے مختلف حوالے ہیں، تو اس لیے وہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے۔ اب ہم یہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل سنیں گے۔ جی آپ کے نام مجھے نہیں آتے، اس میں جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، تو یہ ہو کا ضمیر جو ہے نا، یہ کس طرف لوٹ رہا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ ہو کا ضمیر کس طرف لوٹ رہا ہے؟ جب آپ کہہ رہے کہ اس ٹائم میں قتل نہیں کیا، اس کے بعد وہ قتل ہوا یا وفات ہوا، تو یہ 500 سال بعد جو ہے نا، 500-550 سال بعد یہ قرآن کریم نازل ہوا، تو پھر اس میں اس کا وفات کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ وہی جو نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے طرف اٹھا لیا، تو ہو کا ضمیر جو ما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے طرف اٹھایا، تو 500-550 سال بعد پھر اس اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کی آیات میں وہی ارشاد فرمایا۔ تو اگر یہ اس کے بعد بھی وفات ہو جاتا تو 500-550 سال بعد یہ اللہ رب العزت نے یہ مضمون تبدیل کر لیتا۔ سمجھ آ گیا ابھی؟ نہیں، خبروں والے جواب تو آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں نا۔ آپ لوگ جو ہے نا ساتھ مرزا کیا نام ہے وہ عبد المجید صاحب، اور اس طرح ایک اور بھی بیچ میں آیا تھا، اس کا بھی یہی بات ہو رہا تھا، مگر یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ قبر کی مطلب کیا ہے؟ قبر کے مقصد یہی ہے جو جس میں میت کو دفن کیا جاتے، جس میں میت دفن نہیں کیا جاتے، جس میں میت نہیں ہو، میت نہ ہو، تو اس کو آپ قبر کیسے کہہ سکتے؟ ایک میت کا، ایک انسان کا آپ 3 جگہ قبر کیسے ثابت کر سکتے؟ یہ تو کبھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، کبھی علمی کتابوں میں نہیں ہے، کبھی عقل بھی نہیں مانتے۔ کسی بچے کو کہہ دو، بچے کو آپ کہہ دو کہ ایک انسان کی 3 جگہ قبر بن سکتے، وہ بھی آپ کو بولے گا یار پاگل تو نہیں ہے۔ اچھا جی عبد الرحمان بھائی، میرا نام سلیم میر ہے، مائنڈ روسٹر میر کے نام سے میں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کام کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے جی ہو کی ضمیر کس طرح پھرتی ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ آپ نے دلیل قائم کرنی ہے، میں نے دلیل قائم نہیں کرنی۔ میں نے تو جو آپ دلیل قائم کریں گے اس کا رد کرنا ہے، اس لیے آپ بتائیں کہ ضمیر کس طرح پھرتی ہے، اس سے کیا ثابت ہوا ضمیر کسی طرح پھرنے سے، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ پھر آپ نے کہا جی قرآن نے وفات کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا۔ جس بندے کی وفات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیا اس کو ہم زندہ مانتے ہیں؟ کیا صرف عدم ذکر سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے؟ یہ ایک مانا ہوا منطق کا اصول ہے، علم مناظرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ عدم ذکر سے عدم شے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر قرآن میں کسی کی وفات کا ذکر نہیں ہے تو اسے وہ زندہ تو ثابت نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے، تو کیا آپ ان کو بھی زندہ مانتے ہیں کہ وہ آج تک زندہ ہے کیونکہ قرآن نے ان کی وفات کا ذکر نہیں کیا؟
اور قرآن تو حضرت موسیٰ سے 1400 سال بعد آیا ہے. تو اس لیے کوئی دلیل اگر آپ کے پاس مضبوط ہے تو وہ پیش کریں. اس طرح اپنے خیالات کو دوڑا کر تو ہے اس سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. قرآن کی آیت سے بہرحال یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. یہ بعد میں اس پر بات کر لیں گے, میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا. ابھی یہ موضوع نہیں ہے, اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے تو پھر ہماری بات جو ہے وہ یہ اصل والی بات ادھر ہی رہ جائے گی. آپ ابھی قرآن کریم کی اس آیت پر ہی رہے ہیں جس سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج تک زندہ ہونا ثابت کر رہے ہیں. آپ وہ ضمیر مجھے سمجھائیں کہ کہاں جا رہی ہے وہ ضمیر اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ضمیر جانے سے, پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. جی میں نے آپ سے سوال کیا, میرے نزدیک تو اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا, اپنی طرف اٹھا لیا, اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اس سے ہو کا ضمیر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. تو آپ اس کی رد آپ کہہ رہے میں رد پیش کروں گا. رد کے کب پیش کریں گے؟ رد پیش کریں نا, کب پیش کریں گے آپ؟ میں نے تو کہہ دیا کہ ہو کا ضمیر اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا, صلیب سے بچا لیا, قتل سے بچا لیا, اور بل رفعہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا. جب اٹھا لیا تو پھر اس میں اور کیا بات کروں گا آپ سے. اس کا ضمیر کس طرف لوٹ رہا ہے, کس طرف پھیر رہا ہے, یہ بھی پھر میں آپ کو طرف بھی پھیر رہا ہوں, پھیرنا بتا دوں کہ اس طرف پھیر رہے, اس طرف پھیر رہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے صلیب سے بچا لیا اور قتل سے بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا. 550 سال بعد قرآن نازل کیا, پھر اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا. جی یہ تو آپ کے خیال ہے نا, آپ کے خیال سے تو کوئی چیز ثابت نہیں نہ ہوگی. آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کی ہے وہ آیت پڑھیں, اس میں اگر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے بچا لیا, تو اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تو نہیں ثابت ہو جاتے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں سے بچا لیا اور وہ مدینہ چلے گئے, تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ تو یہ عجیب و غریب منطق آپ پیش کر رہے ہیں. اپنے خیالات مجھے نہ سنائیں, وہ تو آپ کا دعویٰ ہے, دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے دلیل چاہیے. دلیل کے لیے قرآن کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس کی وضاحت کریں کہ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. یہ بات آپ نے مجھے بتانی ہے. جی یہ ہو کا ضمیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہو کا ضمیر اللہ رب العزت نے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب سے بچایا اور قتل سے بچایا اور اپنے طرف اٹھایا ہوئے. تو اپنے طرف جب اٹھایا تو 550 سال بعد اللہ رب العزت نے وہی بات قرآن کریم میں نازل کیا, قرآن کریم میں فرمایا. جی آپ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر کام کرتا ہوں اور میرا یہی نام ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں نا. میں نے تو اپنا دلیل پیش کر دیا, میں نے تو قرآن کریم کی آیات بھی لگا دیا, احادیث مبارکہ بھی لگا دیا. آپ کے پاس کیا علم ہے؟ صرف سوال کرنا علم ہے آپ کے. یہ تو بچہ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ 5 سال کے بچہ لیا ادھر بیٹھا ہو, وہ بھی آپ سے سوال کریں گے سارا دن کی یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس کچھ ہے تو بتاؤ. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف اپنے طرف سے جھوٹ بولتا رہتے ہیں. اچھا, بار بار آپ ہو کی ضمیر تو کہہ رہے ہیں لیکن پتہ آپ کو بھی نہیں کہ ہو کی ضمیر سے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بھئی میں تو کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا کر بھی شہید نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف لے گیا. اگر اپنی طرف لے گیا ہے تو ان تینوں باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا ہے نہ صلیب پر مارا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو تینوں میں سے کسی بات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیکھے نا, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. ٹھیک ہے, قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا سلوک کیا. ٹھیک ہے, فرعون جو ہے وہ بھی بچ گیا, نہ اس کو فرعون قتل کر سکا, نہ فرعون اس کو صلیب دے سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ آپ نے ثابت تو یہ کرنا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے, اس کے لیے قرآن کی آیت پیش کریں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے گیا تھا. اللہ جو ہے وہ وہاں بھی موجود تھا، مصر کے اندر بھی، اور وہ کنعان میں بھی موجود تھا. تو جہاں کنعان میں اللہ موجود تھا نا، اس طرف اللہ تعالیٰ لے گیا. لیکن اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں. وہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں. تو پھر اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ جی بالکل، جو مدعی ہے اس کے ذمہ دلیل دینا ہے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے مدعا علیہ، اس کے ذمہ سوال کرنا ہے. اس کو سائل کہتے ہیں. تو میں آپ سے سوال ہی کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے. آپ نے اپنی دلیل قائم کرنی ہے، میں نے اس پر اعتراض کرنا ہے. اگر آپ اعتراض ختم کر دیں، آپ کی دلیل قائم ہے. اگر اعتراض قائم رہے تو آپ کی دلیل قائم نہیں. آپ نے جو پہلے دلیل قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ مارا، نہ سلیب پر مارا، نہ قتل کیا. تو اگر میں تو یہ مانتا ہوں کہ نہ ان کو یہودیوں نے قتل کیا، نہ سلیب پر دے کر سلیب سے ان کو مارا، تو اس سے تو نہیں ثابت ہوتا کہ وہ آج تک زندہ ہے. حضرت موسیٰ کو بھی نہ یہودیوں نے سلیب پر مارا ہے، نہ ان کو قتل کیا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ نہیں ثابت ہوا. آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے، اس لیے آپ کی دلیل غلط ہے. دلیل قائم کریں. یہ اعتراض میں نے پیش کیا ہے، اس کو ختم کر کے دکھائیں. جی، اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو میں نے بچا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا. پھر سورہ نساء آیات نمبر 159 میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. تو آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا. جب احادیث مبارکہ کے میں نے بخاری شریف کے احادیث لگایا اور مسند احمد کے احادیث لگایا، تو آپ اس پر بھی بات نہ، میں نے اتنا دلیل پیش کیا. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، صرف سوال کرتا رہتے. آپ سوشل میڈیا پر اتنے فخر سے کہتے کہ میں سوشل میڈیا پر کام کرتا ہوں. اچھا، سورہ نساء آیات نمبر 159 سے ثابت ہو رہے ہیں نا اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. ابھی تک اہل کتاب کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، تو وہ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے. تو کب لے آئیں گے؟ وہ قیامت کے بعد لے آئیں گے. دعویٰ آپ کی وفات کا ہے، ہمارے حیات کا ہے. آپ کی دعویٰ جو ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ ہے، ہمارے حیات کا دعویٰ ہے. ہم کہہ رہے کہ وہ زندہ ہے، آپ کہہ رہے کہ وہ مردہ ہے. میں نے دلیل پیش کیا، میں نے احادیث بھی پیش کیا، قرآن کریم کی آیات بھی پیش کیا. آپ لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ 30 آیات موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہے تو لگا دے، وفات کی کچھ بھی ہے تو لگا دے. آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف سوال کرتا رہتے ہیں. یہ سے نہیں ہوتے. سوال کیا کرے مگر سوال کے ساتھ دلیل بھی پیش کیا کرے کہ ہمارے پاس یہ سچائی ہے. آپ کے پاس کوئی سچائی ہے نہیں. اچھا، یہ دیکھیں نا، آپ ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت پہ چلے گئے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے آپ کا مطلب ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک آیت سے جب آپ دوسری آیت پر جائیں گے نا، تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس آیت سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے آپ دوسری آیت پر جا رہے ہیں. اسی آیت پر رہنا ہے. اسی آیت کو پہلے آپ نے اچھی طرح وضاحت کرنی ہے. جب اس کی سمجھ آ جائے گی نا کہ اس سے ثابت نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں جی اس سے ثابت نہیں ہوتا، پھر میں دوسری آیت پیش کرتا ہوں، تو آپ پھر دوسری آیت پیش کر لیں. لیکن فی الحال اسی آیت پر بات کریں. 3 باتیں آپ نے پیش کی، 2 آپ خود مان گئے کہ ان سے نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. تیسری جو بات ہے، آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے گیا. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر صرف فلسطین میں ہی تھا؟ فلسطین کے علاوہ جو دنیا تھی وہاں اللہ نہیں تھا؟ تو اللہ دنیا میں کیوں نہیں ان کو کسی اور جگہ ہم مان لیں اس سے کہ وہ لے گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے گیا، اس سے مراد یہ کیوں نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین سے کہیں اور زمین پر لے گیا؟ بات ختم. اس کو اگر مانا جائے تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے بچا کر مدینہ لے گیا، زمین پر ہی لے گیا نا. تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ عجیب و غریب، آپ کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی. بچپن سے آپ کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، اس لیے وہ پٹی آسانی سے اترے گی تو نہیں، لیکن جو سنیں گے شاید ان کو کچھ سمجھ آئے. اچھا میرے بھائی عبد الرحمان صاحب، آپ مجھے لگ رہا ہے کہ دیوبندی ہیں اور پٹھان ہیں،
تو کوشش میں کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. آپ اپنے منہ سے بول کر کہہ دیں کہ جو آیت میں نے پہلے پیش کی تھی نا اس سے ثابت مجھ سے نہیں ہو رہا, میں دوسری آیت پیش کرتا ہوں, تو پھر میں اس پر بات کر لیتا ہوں. یہ تو نہیں کہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اگا دوڑ تے پیچھا چوڑ, کہ آگے بھاگتے جاؤ اور پیچھے چیزیں چھوڑتے جاؤ. تو اس لیے آپ ایک آیت پر اچھی طرح بات کر لیں. اگر آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے نا جو آپ نے پہلے پیش کی تھی کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج تک زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا, تو آپ کوئی دوسری آیت جس طرح سورۃ نساء کی پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش کر لیں, لیکن پہلے آپ اقرار کریں کہ پہلی آیت جو آپ نے پیش کی تھی اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج تک زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. پھر ہم دوسری آیت پر بات کر لیں گے. کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیا بات کر رہے ہیں, کیسے بات کر رہے ہیں؟ ایک آیات سے ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے, ہمارا عقیدہ پوری قرآن کریم سے ہے. آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ ایک آیات سے ثابت نہیں ہوتے, دوسری آیات پہ چلے جاتے, یا دوسرے کسی اور پیغمبر پہ نازل ہوئے کیا, یا کسی اور اللہ رب العزت نے استغفر اللہ نعوذ باللہ کسی اور خدا نے نازل کیا کیا؟ یہ تو قرآن کریم کی آیات ہے, ایک ہی موضوع پر بات ہے. اگر آیات الگ الگ ہے تو موضوع تو ایک ہی ہے نا. اس میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے سورہ نساء آیات نمبر 159, 157, 158, یہ تو جا کے 170 تک بات جا رہا ہے. ابھی آپ کہہ رہے کہ اس پر بات نہ کرے, اس پر بات آپ ایک لفظ پکڑ کے اس پر بات لمبا کریں گے, اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتے. اس کا مطلب, آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو, کسی کو پتہ نہ لگے. جی جناب عبد الرحمان صاحب, دعوے دو نہیں ہوتے, دعویٰ ایک ہی ہوتا ہے, دوسرا جواب دعویٰ ہوتا ہے جو کہ اس کا الٹ ہے. مدعی آپ ہیں, آپ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, قرآن سے زندہ ثابت کر دیں. اگر نہ کر سکیں گے تو آٹومیٹک ثابت ہو جائے گا کہ وہ وفات پا چکے ہیں, اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مدعی ایک ہوتا ہے, دوسرا بندہ جو ہے صرف اس کا انکار کرتا ہے, اسی لیے تو وہ مدعا علیہ بنتا ہے. اگر وہ بات مان جائے تو وہ بھی آپ کے دعوے کو مان لے. دعوے کا انکار ہی مدعا علیہ بناتا ہے, اور مدعا علیہ کے ذمہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور ہر دعوے کا ایک الٹ ہوتا ہے, جیسے سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا, ایک دعویٰ ہے, ایک اس کا انکار ہے. انکار جو کرتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے, اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ چھوٹی سی بات ہے, اگر سمجھ آ جائے تو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے آیات قرآن کریم کی نہیں ہے, یا دوسری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے, یا دوسری آیات جو ہے نا یہ کسی اور خدا نے استغفر اللہ نعوذ باللہ کسی اور خدا نے نازل کیے, یا یہ کسی اور موضوع پر کسی اور نبی کی بات ہو رہی ہے اس میں. اچھا, آپ کا پورے قرآن سے تو تب ثابت ہوگا نا جب ایک آیت سے آپ ثابت کر سکیں. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بات قرآن کی ایک آیت سے بھی آپ ثابت کر لیں تو میں مان لوں گا. جو آیت آپ نے پیش کی اس پہ جو میں نے اعتراض کیا اس کو آپ ختم نہیں کر سکے, یعنی اس آیت سے آپ اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکے. آپ اعلان کر دیں کہ اس آیت سے میرا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, میں ایک نئی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس پر غور کر لیں گے. پہلے یہ اعلان تو کریں نا. جی, ہر دعوے کا ایک الٹا معنی ہوتا ہے نا, ایک الٹا تبدیل اس کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے نا. آپ نے ابھی وہ خود کہا کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے. آپ کہیں گے کہ سورج نکلا ہے, میں بولوں گا کہ نہیں نکلا ہے. آپ بولیں گے کہ باہر روشنی ہے, سورج نکلا ہے, میں بولوں گا کہ اندھیرا ہے, تو پھر بات بنتی ہے نا. اب میں بولوں گا کہ نہیں روشنی نہیں ہے, باہر میں دیکھوں گا روشنی نظر آ رہے ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں, پھر میں بولوں گا کہ روشنی نہیں ہے, تو یہ سب بات نہیں بنتے نا. آپ وفات ثابت کریں, میں حیات ثابت کروں گا, آپ وفات ثابت کریں. آپ کے پاس کس دلیل ہے؟ آپ کی دلیل مضبوط ہے یا ہماری دلیل مضبوط ہے؟ جی, دوسری آیات قرآن کی آپ تب پیش کریں نا جب آپ یہ مانیں کہ اس آیت سے آپ قرآن سے, اس آیت سے جو پہلے آپ نے پیش کی اس سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. جب آپ یہ مان لیں گے پھر آپ دوسری پیش کریں, میری طرف سے سارا قرآن پیش کریں ایک ایک آیت کر کے, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ اس طرح بہانہ بنا کے تو ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت کی طرف نہ جائیں, تو یہ بہانے اچھے نہیں ہوتے. اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ آپ نے کیا اعتراض کیا؟ آپ نے کون سا اعتراض کیا؟ میں نے جو آیات ثابت کیا اس میں کون سا جھوٹ میں نے بولا ہے؟ آپ کے نزدیک کون سا جھوٹ ہے اس میں؟ جی, اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں لائیں دلیل. آپ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت ہے, میں اس پر دیکھتا ہوں تو اس میں کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, اسے نہیں ثابت ہوا نا. تو آپ اقرار کر لیں کہ ہاں میں نے جو بات پیش کی ہے قرآن کی اس سے یہ ثابت نہیں ہوا, میں ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر بات آگے کر لیتے ہیں.
آپ کیسے بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے کہ نہ اس کو صلیب پر چڑھایا، نہ اس کو سولی پر چڑھایا، اور نہ اس کو قتل کیا. تو وہ آیات اس پہ ختم ہو جاتے. پھر اگلے آیات میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس کو ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا. پھر اگلے تیسری آیات میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. تو آپ ان تینوں آیات کی جو موضوع ہے، تینوں آیات کی جو بات ہے، یہ اس کو ایک آیات میں جمع کرنا چاہتے ہیں. آپ نے آیت پیش کی اور کہا کہ دیکھیں اس میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. اس سے ثابت ہو گیا کہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو اگر کوئی بندہ قتل نہیں ہوتا اور نہ اس کو صلیب دے کر مارا جاتا ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ آج تک زندہ ہے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے معاذ اللہ قتل کر دیا تھا یا صلیب دے کر ان کو شہید کر دیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا یا ان کو صلیب دی گئی تھی؟ نہیں. تو کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ نہیں ثابت ہوا. اس سے پتا چلا کہ آپ کی دلیل بالکل غلط ہے. قرآن کی آیت تو ٹھیک ہے لیکن اس سے جو آپ مطلب نکالیں وہ بالکل غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی، آپ تو بڑے کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، مگر آپ کو طریقہ کام نہیں آتے، طریقہ نہیں آتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرا جو دلیل تھا وہ آپ نے کس بنیاد پہ رد کیا؟ کیسے رد کیا؟ آپ کی بنیاد کیا ہے؟ رد کرنے کا رد کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، کوئی دلیل ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیسے رد کر سکتے؟ کس دلیل سے رد کر سکتے؟ جی، پہلی جو بات آپ نے کی ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. دوسری سے بھی ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنی طرف لے گیا. ٹھیک ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اللہ ان کو مدینہ میں لے گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کنعان کی طرف لے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، اللہ کنعان کی طرف لے گیا. تو اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہیں؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ زندہ مانتے ہیں؟ آج تک زندہ ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کہ وہ آج تک زندہ ہیں؟ نہیں زندہ. اس سے آپ کی دلیل غلط ثابت ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت سے کس طرح آپ ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں؟ اگر اس آیت سے نہیں ثابت کر سکتے تو آپ کہہ دیں مجھے غلطی لگی تھی، میں اس کے علاوہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں، میں نے تو دلیل پیش کیا نا. میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں نے تو دلیل پیش کیا. آپ کس بنیاد پہ رد کرتے؟ کیسے رد کر سکتے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ کون سا سچائی ہے؟ کس حقیقت سے آپ رد کر سکتے کہ حقیقت لگا دے اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں اس کے زیادہ مضبوط آپ کے نزدیک جو ہے نا، اس سے زیادہ مضبوط دلیل پیش کرے کہ میں اس دلیل سے آپ کا دلیل رد کرتا ہوں. رد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ثبوت ہوتے، ایک دلیل ہوتے، ایک حوالہ ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے رد کروں گا، یہ میں نہیں مانوں گا، یہ میں نہیں مانتا ہوں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، مگر آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ ہماری دلیل کو کس بنیاد سے رد کرتے ہیں؟ آپ کے پاس حقیقت کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کون سی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سچائی کیا ہے؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس سے بڑا جو مضبوط دلیل ہے آپ کے پاس کون سا ہے؟ آپ بتائیں نا، اپنی طرف سے بتائیں کس بنیاد سے آپ رد کرتے ہیں. آپ کی دلیل میں، آپ کے رد میں کتنے زیادہ طاقت ہے؟ جی، کیا نام ہے آپ کے؟ بول گیا میرے سے آپ کا نام. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے تو دلیل پیش کیا نا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات کی دلیل پیش کیا. آپ کی کتنا بڑا مضبوط رد ہے؟ آپ کے پاس رد کیا ہے؟ کیسے رد کرتے؟ کس مضبوط دلیل سے اس کو رد کرتے؟ آپ کی رد میں کتنی طاقت ہے؟ اس کو پیش کرے نا ادھر، کہ اس دلیل کو، ہماری دلیل کو توڑ سکے، اس کو رد کر سکے. ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس تو کیا آپ کے مرزا کے پاس نہیں ہو سکے؟ وہ نہیں لگا سکتے ابھی تک. جی، آپ کو اتنی آڈیو میں بتایا ہے، ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ قائم کریں گے کوئی چیز تو میں اس کو رد کروں گا نا. آپ کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا نہ صلیب دی، تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ نہیں ثابت ہوتا. پھر آپ نے کہا جی وہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنی طرف لے گیا، تو کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ نہیں ثابت ہوا.
کیونکہ اللہ حضرت موسیٰ کو بھی اپنی طرف لے گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گیا، حضرت ابراہیم کو بھی لے گیا، لیکن اس سے آپ تو نہیں مانتے کہ وہ آج تک زندہ ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ یہ آپ نے سمجھانا ہے جی۔ آپ نے صرف عقیدہ ہی پیش کیا، دلیل نہیں پیش کی۔ دلیل تو تب قائم ہوگی نا جب آیت سے آپ کا مطلب نکلے گا، پھر وہ دلیل بنے گی۔ آیت صرف پیش کر دینے سے تو دلیل نہیں ہوتی ہے کہ بندہ کہے جی یہ کائنات جو ہے یہ جو ہے وہ خود بخود بنی ہے، اللہ نے نہیں بنائی، اور وہ پڑھ دے کل ہو اللہ احد، تو اس سے کیا آیت پیش کرنے سے وہ ثابت ہو گیا کہ جو بات اس نے کی ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو بتانا ہے اس سے کیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آیت تو قرآن تو سارا ہی سچا ہے، لیکن جو مرضی بات کر کے قرآن کی آیت پڑھ دینے سے تو وہ ثابت نہیں نہ ہو جاتا۔ قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کی تشریح کرے نا۔ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے؟ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ آیت پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو آپ ادھر زبان سے کہہ رہے کہ کیسے ثابت ہوتے، تو کیسے ثابت ہوتے پیش کرے نا، اپنے پیش کرے، اپنے رد کو پیش کرے، ادھر پیش کرے۔ کیسے رد کو پیش کر سکتے؟ آپ کے پاس کتنی مضبوط رد ہے کہ اس کو رد کر سکے، اس آیات کو رد کر سکے، اس کی پچھلی والے آیات کو رد سکتے، اس کی پچھلی والے آیات کو رد کر سکے؟ آپ کے پاس کتنی بڑے مضبوط دلیل ہے؟ قرآن کریم کی قرآن کریم کی اندر ہے یا قرآن کریم کے بعد کسی احادیث میں سے ہے؟ آپ کے پاس ہے رد، پیش کرے نا۔ وہ بار بار آپ کو بنیاد بتا تو رہا ہوں، شاید آپ کے ساتھ جو مشورے آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کی توجہ اس طرف ہے نا، اس لیے آپ سن نہیں رہے صحیح سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں مثالیں دیتا ہوں کیونکہ مثالوں سے انسان آسانی سے سمجھتا ہے، اس لیے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف لے گیا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف لے گیا، تو کیا یہ لے جانے سے ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک زندہ ہے؟ نہیں ثابت ہوا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اگر فلسطین سے کسی دوسری جگہ لے گیا تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ تو یہ اعتراض ہے نا، جب آپ کوئی دلیل بنانے کی کوشش کریں گے کسی آیت کو تو میں اس پر اعتراض کروں گا، اس کا جواب دیں۔ اگر جواب نہیں ہے تو دلیل کو نہیں بنتی۔ قرآن کی آیت تو سچی ہے، وہ سچی رہے گی، لیکن اسے آپ کا مقصد حل نہیں نہ ہوتا۔ مثالیں نہ بنائے، مثالیں نہ بنائے۔ میں نے دلیل بھی پیش کیا اور اپنے عقیدہ بھی پیش کیا۔ میرا عقیدہ بھی یہی ہے، میرا دلیل بھی یہی ہے۔ اس قرآن کریم کی 3 آیات پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے، اور اس کے ساتھ 40 احادیث میرے پاس موجود ہے، وہ بھی پڑھ کے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرے دلیل ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کا رد ہے، آپ اس کا رد پیش کر سکتے تو کرو نا۔ قرآن کریم سے پیش کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکے، احادیث مبارکہ سے پیش کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکے۔ ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ آپ کو نام ہی 5 منٹ بعد بھول گیا ہے، یہاں کاپی پینسل رکھے نا، اس پر لکھ لیں۔ بار بار میں آپ کو آپ کا اپنا نام آپ کو بتاؤں، سلیم میر میرا نام ہے، مائنڈ روسٹر میر کے نام سے میں سوشل میڈیا پر کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہ لکھ لیں کاپی کے اوپر، جو آپ کے ساتھ مشورے دے رہا نا اس کو بتا دیں، اس کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے دلیل شلیل قائم نہیں کی، آپ نے قرآن کریم کے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ الزام آپ نے ثابت کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط الزام ہے، قرآن کی اس آیت میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہیں مارا، نہ صلیب پر چڑھا کر قتل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا۔ یہ میں بھی مان لوں تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج تک زندہ ہونا تو ثابت نہیں ہوتا نا۔ تو کہاں کون سی آیت ہے جسے یہ زندہ ہونا آپ مانتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ جی ہم ادھر قسم اللہ کے نام پر قسم کہہ رہے کہ ہمارے جو ہے نا کمرہ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہیٹر لگا ہوا ہے، میں ادھر اکیلا بیٹھا ہوں، اور نہ میرے سامنے کتاب ہے، نہ میرے سامنے قرآن کریم ہے۔ جو بات میں کرتا ہوں اپنے دماغ سے کرتا ہوں، تمہارے جیسے خالی کوپڑی نہیں بیٹھا ہوں ادھر۔ میں نے جو دلیل پیش کیے، جو حوالے پیش کیے، اس حوالوں کو رد کر سکتے۔ آپ کی کتنے بڑے مضبوط رد ہے، کتنے بڑے مضبوط رد ہے، ادھر لگا لگا ہی نہیں سکتے۔ میں نے شام 7 بجے سے شروع کیا، ابھی 11:10 ہو چکے۔ آپ لوگوں نے 3 بندے چینج کیے، ایک عبد المجید تھا، ایک طاہر خان تھا، ایک آپ آ گئے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ایک حوالہ نہیں لگایا، ایک حوالہ۔ آپ لوگوں کے پاس ہے کیا؟ سارے جھوٹ، روحانی خزائن میں جھوٹ، آپ لوگوں کے زبانوں میں جھوٹ، آپ لوگوں کے دماغ کو کوپڑی میں جھوٹ، آپ لوگوں کے جو ہے نا سارے پروپیگنڈے،
سارے جو ہے نا وہ ادھر کیا ہے. جی عبد الرحمان صاحب میں رد ہی پیش کر رہا ہوں اور میں کوئی پاپڑ تو نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے. یہ رد ہی پیش کیا ہے. پہلے آپ دلیل قائم کریں گے تو میں اس کا رد کروں گا نا. جتنی کو آپ نے بات کی اس کا میں نے رد کر دیا ہے, بار بار آڈیو میں رد کر دیا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن آپ چونکہ ماننا نہیں چاہتے اس لیے آپ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں, جی رد پیش کریں رد پیش کریں. کیا میں آپ کو وہ کوئی چیز کڑھائی والی کر کے پیش کروں؟ کیا پیش کروں؟ کوئی سموسوں کا ٹرے پیش کروں؟ اچھا آپ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں نا, سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں, آپ کے پاس بہت بڑا مضبوط رد اور مضبوط دلیل ہوگا. میرے دلیل کو توڑ کے لیے آپ کے پاس بڑا توڑ ہوگا نا, آپ پیش کریں نا. ابھی 5 گھنٹے ہو گیا, آپ لوگوں نے 3 بندے چینج کیا مگر ایک توڑ نہیں ڈھونڈ سکا. ایک توڑ آپ لوگوں کے پاس ایک توڑ نہیں ہے کہ ہمارا دلیل کو توڑ کر سکے, اس کو رد کر سکے. اور کہہ رہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں. جی آپ خان صاحب ہے نا, تو آپ کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں مثال پیش کر رہا ہوں. آپ دلیل تو پیش کریں. عقیدہ تو سب نے بنایا ہوا ہے. وہ کرسچنوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے, وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز ہی خدا ہے. تو عقیدے تو ساری دنیا کے ہیں, ہم تو دلیل مانگتے ہیں. آپ چونکہ مانتے ہیں کہ قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کریں نا قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. کون سی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ جی خان صاحب میرا دماغ خالی ہے نا, تو آپ کا نسوار سے بھرا ہوا ہے, تو آپ کو سمجھ بات نہیں آ رہی کہ دعویٰ آپ نے کر دیا ہے, آپ نے دلیل پیش نہیں کی. آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اور اس پر جھوٹ بولا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اس میں تو کہیں نہیں لکھا. اس کی کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا. جو 2 آیات آپ نے پیش کی ہیں اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے بہانہ بنایا, اس کا میں نے اعتراض پیش کر دیا ہے, اس کو میں نے غلط ثابت کر دیا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا یا صلیب پر نہیں مارا تو اس سے ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ آج تک زندہ ہے. اب آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے, لیکن آپ ماننا نہیں چاہتے. جی ہم نے پیش کر دیا نا, اور کیا پیش کرے, آپ کو سکھانا چاہیے نا. آپ ایسا کریں میرے سے سیکھ لے, میں آپ کو سکھاؤں گا. آپ کی مقصد یہ ہے کہ اس سے میں کچھ سیکھ لیتا ہوں, آپ مجھ سے نہ سیکھے. آپ جو ہے نا خود قرآن اٹھا کے پڑھ لے. قرآن کریم میں سورہ نساء آیات نمبر 159 پڑھ لے, 157 پڑھ لے, 158 پڑھ لے. اور اس میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے یہودیوں سے بچایا اور اپنے طرف اٹھایا, اور اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اٹھایا, دوبارہ اس کا نزول ہوگا, اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں گے. ابھی تک لایا نہیں. کوئی جو ہے نا وہ یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, وہ سارے مسلمان ہونے کو ہے, وہ ہوں گے. تو یہ ثبوت ہے. اگر آپ کے پاس اس کی توڑ ہے تو لگا دینا. جی بڑا توڑ کر تو دیا ہے, اور آپ کے اوپر گاڈر پھینکوں اور کیسے توڑ کروں؟ آپ نے کہا جی وہ دیکھیں وہ تو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا اور صلیب پر بھی نہیں مارا. تو میں نے کہا ہاں مانتا ہوں میں بھی, لیکن اس سے حضرت عیسیٰ زندہ ثابت نہیں ہوتے. آپ نے کہا جی اللہ اپنی طرف لے گیا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو زمین پر ہر طرف تھا, صرف فلسطین میں تو نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فلسطین سے کسی اور طرف لے گیا ہے, ان کو بچا لیا ہے, لیکن وہ بچ تو گئے, لیکن اس سے آج تک زندہ ہونا ثابت نہیں ہوا. آپ کا دعویٰ کچھ ہے اور دلیل آپ جو مرضی جھوٹی موٹی گھڑی جا رہے ہیں. جو آپ نے آیت پیش کی ہے اس میں کس جگہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے؟ یار میں نے تو دلیل پیش کیا نا. ابھی آپ اس کا رد پیش کر سکتے تو کرو نا. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, ایسے ٹائم پاس کرتے. جی نسوار کا بات نہیں کرو. نسوار میں نہیں کرتا ہوں, نہ میرا رشتہ دار کوئی نسوار کرتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے تو میں بیچ دوں گا آپ کے لیے. انگریزوں کے گود میں بیٹھا ہوا ہے نا تم نسوار کی, اسی لیے تو آپ نسوار کے پیچھے بونک رہے, نسوار کرتے ہیں. نسوار میرا کام ہی نہیں ہے, میں تو نسوار نہیں کرتا ہوں. نسوار پٹھان لوگ کرتے ہیں. میں پٹھانوں کی وجہ سے آپ کو یہ زبان میں نے استعمال کیا کہ آپ نسوار کے پیچھے بونک رہے. میرا قوم پٹھان ہے, وہ بھی نسوار کرتے ہیں. مگر آپ جو انگریزوں کے گود میں بیٹھا ہوئے نا ادھر شراب نوشی کرتے ہیں. یہ شراب نوشی والا کوپڑی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے. گارڈر سے توڑ نہیں ہوتے. ادھر دلیل پیش کرے, دلیل قرآن کریم کی آیات پیش کرے. اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی آیات پیش کرے, احادیث مبارکہ سے حوالہ پیش کرے, احادیث مبارکہ سے احادیث پیش کرے.
یا مرزا صاحب کی وہ جھوٹ پیش کرے, اس کی کتابوں میں جو جھوٹ لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ پیش کرے. میں پیش کرتا ہوں مرزا صاحب کی جھوٹ تو میں پیش کروں گا. جی قرآن کریم کی آیت 157 آپ نے کہا پڑھ لیں. وہ میں بار بار کوئی 20 کو دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں پڑھ کے کہ اس سے بالکل یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں. اس میں تو لکھا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب دے کر ان کو شہید کیا, اور وہ اس میں شک میں ہیں اور اس میں وہ بالکل خیالی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. یہ آیت نمبر 157 ہے. بس یہ آیت نمبر 157 سے آپ بتائیں کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں. یہی آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, ایک آیت آپ نے کہا جی 57 پڑھ لیں, 58 پڑھ لیں, 59 پڑھ لیں, تو قرآن تو سارا ہی پڑھنے کے قابل ہے, لیکن آپ 157 سے کیسے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہے؟ یہ لے مرزا صاحب کی جھوٹ بھی میں نے پیش کیا ہے. ادھر دیکھے, اس میں پڑھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, دیکھ لے آپ خود پڑھ لیں. اتنا بڑا صفحہ بھرا ہوا ہے, مرزا صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے. تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, آپ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے دلیل پیش نہیں کی, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے اور اس سے دلیل بنانے کی کوشش کی ہے جس میں آپ ناکام رہے ہیں. اس کا رد میں بار بار کر چکا ہوں, اس کا کوئی جواب ہے تو پیش کر. دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ میرا جو ہے سر خالی ہے, تو میں نے کہا ابھی آپ کے سر میں جو ہے وہ نسوار بھری ہے. تو آپ اس طرح کی بات نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ نسوار کھائیں, جو مرضی کریں, مجھے کیا اس سے فرق پڑ. دلیل پیش کرنا میرے ذمہ نہیں ہے. آپ مدعی ہیں, آپ نے دلیل پیش کرنی ہے, میں نے اس کا رد پیش کرنا ہے, اور رد میں نے کر دیا ہے. آپ نے دلیل اپنی قائم ہی نہیں کی. آپ قرآن کی آیت تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں کہ قرآن کی آیت میں لکھا کیا ہوا ہے. قرآن کی آیت تو ایک واقعہ بیان کر رہی ہے, اس میں یہ تو نہیں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ دلیل پیش کریں, ادھر حوالہ پیش کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ پر بات لمبا کرے یہاں سے لندن تک لمبا کرے نا, یہ سے نہیں ہوتے, ایک لفظ سے نہیں ہوتے. آپ دلیل پیش کریں, ادھر حوالہ لگا دیں, قرآن کریم کے حوالہ لگا دیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو. نا ابھی آپ پھر جھوٹ بول گئے ہیں. آپ نے کہا جی میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, میں اکیلا ہوں کمرے میں, میں تو اپنے دماغ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ کتاب پھر کہاں سے آ گئی ہے آپ کے پاس؟ تو جھوٹ تو نہ بولے. رد زبان سے نہیں ہوتے, بچہ نہیں بنو اور زبان سے رد نہیں ہوتے. حوالہ لگا دے, ادھر حوالہ ثبوت لگا دے. آپ کے رد کا کیا ثبوت ہے؟ میں تو آپ کا رد نہیں مانتا ہوں. آپ کا کیا رد ہے؟ کوئی رد نہیں ہے. ایسے رد تو نہیں ہوتے, رد کی کوئی حقیقت ہوتے نا. یہ کتاب میرے موبائل میں اندر سکین پڑا ہوا ہے, میرے پاس کتاب کی دے رہے ہیں. میں اپنی کمرے کا تصویر بھیج سکتا ہوں. یہ کتاب کا نہیں, یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, یہ دوسری موبائل کی سکین ہے, موبائل کی تصویر ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہے. یہ ہمارے ملک میں روحانی خزائن نہیں بکتی ہے, نہیں ملتی ہے. یہ کسی اور سے منگایا ہے, میرے پاس کتاب نہیں ہے روحانی خزائن کا, شیطانی خزائن کا کتاب میرے پاس نہیں ہے. یہ کسی اور نے بھیجا ہے, کسی اور نے, آپ کے نزدیک ادھر ایک رہ رہے ہمارے ساتھی ہے, اس نے بھیجا ہے, اسکین بھیجا ہے اس نے. آپ مرزا صاحب علیہ السلام کی کتاب کو قرآن مانتے ہوں گے, میں تو نہیں مانتا. میں نے تو آپ سے قرآن کی آیت پوچھی ہے. قرآن کی آیت جو آپ نے پیش کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157, تو اگر تو حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے کہیں لکھا ہے کہ اس آیت 157 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, تو مجھے دکھا دیں. تو بات ہو رہی ہے سورۃ نساء آیت نمبر 157 پر. اس سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت کرنا ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں میں قرآن پر میں نے جو بہتان لگایا ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے, اسے میں توبہ کرتا ہوں, تو پھر کسی اور چیز پر غور کر لیں گے. میں نے تو قرآن کی آیات 1 نہیں 3 پیش کی ہے. آپ کے پاس رد کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ایسے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حوالہ نہیں ہے, کوئی صرف اپنے زبان سے بھونکتے رہتے. جی میرے پاس ہے نا, میں آپ نے جو قرآن پر بہتان لگایا ہے اس کا رد پیش کر رہا ہوں نا. اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے, جو سائل ہوتا ہے, اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ مدعی جو بہتان لگائے, جو غلط سلط دلیل بنانے کی کوشش کرے, اس کو غلط سلط ثابت کرے. تو میں ثابت کر رہا ہوں کہ جو قرآن کی آیت آپ نے پیش کی ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 157, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. اگر ہوتا ہے تو کر کے دکھائیں.
میں نے قرآن کریم پر بہتان نہیں باندھے. آپ قرآن کریم پر بہتان باندھ رہے. آپ کے پاس اگر کوئی آیات کوئی دلیل ہے تو لگا دے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس ایسے زبانی باتیں ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو لگا دے. جی میرا تو کام ہی یہی ہے. میں تو آپ نے جو قرآن پر بہتان لگایا ہے اس کو ثابت کروں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن میں ایسی بات نہیں لکھی. سورۃ نساء ایک نمبر 157 سے آپ نے کہا جی ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. ساری آیت میں نے پڑھ کے اور آپ کو سنائی ہے. اس میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں. آپ نے قرآن پر بہتان لگایا ہے. جی رد زبان سے کرنا ہے اور میں کیا خود کچھ حملہ کر دوں آپ پر؟ رد ایسا نہیں ہوتے. رد ایسا نہیں ہوتے. چھوٹے نہ بنو. چھوٹے نہ بنو. اگر کوئی کسی کو کہہ رہے کہ آپ کی کمرے کے اوپر چھت ہے, ٹھیک ہے, دوسرا بولے گا نہیں کمرے کے اوپر چھت نہیں ہے, تو وہ تو نہیں مانیں گے نا. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا اوپر سے دیکھے کہ یہ دیکھے اوپر آسمان نظر آ رہے ہے, چھت نہیں ہے, تو پھر وہ مانیں گے کہ یہ آسمان نظر آ رہے, سامنے نظر آ رہے, میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ اگر رد پیش کر رہا ہے تو ادھر کوئی حوالہ تو لگا دے نا, کوئی آیات تو لگا دے, کوئی ثبوت لگا دے کہ اس کی وجہ سے میں رد کر رہا ہوں, اسی کی وجہ سے رد کر رہا ہوں. آپ کی دماغ میں بات نہیں بیٹھ رہے. جی آپ تصویر بھیج دیں اگر بھیجنا چاہتے ہیں, مجھے کیا اعتراض ہوگا. لیکن آپ قرآن کریم کی تصویر نہیں رکھی ہوئی آپ نے. آپ قرآن کریم سے آیت نمبر 157 جو ہے نا سورہ نساء کی, اس کی تصویر بھیجیں اور اس میں دکھائیں کہاں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. جی قرآن کریم پر بہتان لگانے, بہتان ایسے نہیں لگایا جاتے. بہتان آپ لگا رہے. آپ اس کو ثابت کروں گا. ثابت کیسے کرے آ جاتے, کیسے کیا جاتے, کیسے ثابت کیا جاتے, ثابت کیا ہوتے. ثابت, ثابت کا نام کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. آپ ثابت کر سکتے تو ثابت کرو. ادھر سکین لگاؤ, دوسری آیات کا سکین لگاؤ, دوسری احادیث کا سکین لگاؤ کہ اسی سے ثابت ہو رہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وفات ہو چکا ہے. سمجھ آ گیا. ثابت ایسی ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں مانتا ہوں, میں نہیں مانتا ہوں, ایسے نہیں مانتا ہوں. ایسے ثابت نہیں ہوتے. آپ ادھر ثابت کریں, ثابت. سمجھ آ گیا. دیکھیں نا جناب عبد الابلیس صاحب, آپ اگر تمیز سے بات کریں گے تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ ثابت کریں گے قرآن کی آیت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر کافی آپ کو سمجھا دی ہے میں نے بات, آپ کو بھی لگ سمجھ گئی ہے کہ قرآن سے تو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. تو پھر میں آپ کو وقت دیتا ہوں, آپ اور سوچ لیں, قرآن کی آیت کوئی اور ڈھونڈ لیں یا بھی مزید تحقیق کر لیں. یہ والی جو آیت پیش کی نا سورہ نساء آیت نمبر 157, تو اس پر آپ اور زیادہ کسی سے مشورہ کر لیں, کسی بڑے مولوی سے مشورہ کر لیں. تو پھر آپ دوبارہ آ کے نا مجھے سمجھا دیں کہ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آج تک زندہ ہے. یہ جو ہو کی ضمیر کی آپ نے وہ گردان سنائی ہے نا مجھے, وہ اب آپ کو ساری بھول گئی ہے. جی 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 بالکل بالکل. میں نے لگا دیا, میں نے شام سے شروع کیا, ابھی تک میں نے 8-10 تصویر لگا دیا, 8-10 سکن لگا دیا. میں نے قرآن کریم کی آیات بھی لگا دیا, احادیث مبارکہ بھی لگا دیا. آپ اس کو رد کر رہے ہیں نا. رد ثابت کروں گا, رد ثابت کروں گا. ثابت کیسے ہوتے, ثابت زبان سے نہیں ہوتے. چھوٹے نہ بنو, چھوٹے نہ بنو, بچہ نہ بنو. آپ سوشل میڈیا پر کام کرتے, سوشل میڈیا پر. ادھر ثابت کرے, حوالہ لگا دے, آیات لگا دے, قرآن کریم کی آیات لگا دے, چھوٹے نہ بنو. جی میرے پاس یہی ہے نا, میں سائل ہوں نا, میں مدعی تو نہیں ہوں. مدعی آپ ہیں, آپ نے دعویٰ کیا, آپ نے قرآن کی آیت پیش کی لیکن اسے اپنا جھوٹا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, میرا کام یہی ہے کہ میں آپ کی جو دلیل آپ پیش کریں اس کو غلط ثابت کروں کہ وہ دلیل نہیں بنتی, اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. میرا یہی کام ہے اور وہ میں کر رہا ہوں. جی عبد المرزا صاحب, کیا نام ہے, الاش صاحب, آپ ایسا کریں نا, آپ قرآن کریم کی آیات اس کے مقابلے میں لگا دے کہ اس میں نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت ہو. زبان سے نہیں, زبان سے نہیں مانتا ہوں. آپ کی زبان میں سارا جھوٹ بھرا ہوا ہے.
آپ اگر اپنے طرف سے لکھ دیتے نا کہ پلانی نمبر آیات میں، وہ بھی میں نہیں مانتا ہوں. قرآن کریم کی تصویر، اسکین کی تصویر ترجمہ کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ تصویر لگا دے ادھر، ثابت ایسے ہوتے. جی آپ نے قرآن پر بہتان لگایا نا. آپ کہہ رہے ہیں جی قرآن کی آیت سورۃ نساء 157 سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، لیکن آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن پر بہتان لگا رہے ہیں. اگر نہیں لگا رہے تو ثابت کر کے دکھائیں نا. وہ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 سے آپ نے ثابت کرنا ہے. اب آپ کے کمرے پہ چھت ہے یا نہیں ہے وہ آپ کسی مستری سے چیک کروا لیں، تو مجھے اس سے آپ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. نہیں، اگر آپ میرے جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، سچا دعویٰ ہے، قرآن کریم کی دعویٰ ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی دعویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے. آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے تو آپ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے احکامات میں سے، اللہ رب العزت کے کلام میں سے دوسرا آیات لگا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے دوسرا احادیث لگا دیں، ثابت کرے ادھر، ثابت. جی ثابت کر دیں. آپ ہیں آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 سے ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. تو کافی آپ نے وقت پہلے ہی ضائع کر دیا ہے. امید ہے لوگوں کو سن کر سمجھ آ جائے گی. 157 158 159 تینوں سے ثابت ہوتے ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ ہے. اگر آپ مرد کی بچہ ہے نا، آپ مرزا ادھر لگا دے. آپ اگر مرد کی بچہ ہے نا، آپ نے اپنا ماں کی دودھ پیے تو ادھر لگا دے، دوسرا آیات لگا دے، ادھر ثابت کرے کہ اس سے ثابت ہوتے کہ وہ مردہ ہے، وہ وفات ہو چکے. ثابت ایسے ہوتے، لگا دے ادھر، آپ لگا دے اسے ثابت. تصویریں لگانے سے تو نہیں نا بات ثابت ہو جاتی. میں قرآن کی جو ہے وہ 1000 آیات کی تصویریں لگا دوں گا تو اس سے میں جو مرضی کہہ دوں وہ ثابت ہو جائے گا. میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ایک آیت پیش کریں، وہ آیت پڑھیں اور اس سے ثابت کر کے دکھائیں نا، اس سے دلیل بنا کر دکھائیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں جی ضمیر ادھر جاتی ہے. جب 2 اعتراض میں نے کیا ہے تو آیت ہی آیت آپ کو بھول گئی ہے، ضمیریں بھی بھول گئی ہیں. تصویریں لگانے سے تو نہیں نا بات ثابت ہو جاتی. میں قرآن کی جو ہے وہ 1000 آیات کی تصویریں لگا دوں گا تو اس سے میں جو مرضی کہہ دوں وہ ثابت ہو جائے گا. میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ایک آیت پیش کریں، وہ آیت پڑھیں اور اس سے ثابت کر کے دکھائیں نا، اس سے دلیل بنا کر دکھائیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں جی ضمیر ادھر جاتی ہے. جب 2 اعتراض میں نے کیا ہے تو آیت ہی آیت آپ کو بھول گئی ہے، ضمیریں بھی بھول گئی ہیں. آپ رد کریں نا، رد کریں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے، رد کریں نا. آپ رد کریں، ادھر لگا دے. آپ نے اگر ماں کی دودھ پیے نا، آپ نے اپنے جو ہے نا اپنے باپ کے حلالی بیٹا ہے، اگر آپ حلالی بیٹا ہے، اپنے باپ کے حلالی بیٹا ہے تو ادھر لگا دے، ادھر رد لگا دے، حوالہ لگا دے، اسکین لگا دے، قرآن کریم کی آیات کی تصویر لگا دے یا احادیث مبارکہ کی تصویر لگا دے. ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے زبان سے بڑا بڑا کرے، ایسے بڑا سے نہیں. لگ گیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے نام سے مجھے ڈرا رہے کہ میں سوشل میڈیا بکر کی بات کرتے. جی میں مدعی تھوڑا ہوں جو میں قرآن کی آیت لگا کے کچھ ثابت کروں. میں تو مدعا علیہ ہوں، میں تو سائل ہوں. مدعی آپ ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ نے دلیل پیش کرنی ہے. قرآن کی جو آیت آپ نے پیش کی اس سے آپ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے. سورہ نساء کی آیت 157 سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہوتا ہے تو کر کے دکھائیں. آپ جس عقیدے کے مطابق کہہ رہے ہیں نا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ہو چکا ہے، اس کا اسکین لگا دے. تصویریں نہیں، تصویریں لگا دے، اس کا اسکین لگائے، تصویر لگا دے، اس کی تصویر لگا دے جو آپ کی عقیدہ ہے، جو قرآن کریم کی آیات کے مطابق آپ کی عقیدہ ہے کہ وہ وفات ہو چکے. آپ کے قرآن کریم کی آیات کے مطابق کسی بھی آیات کے مطابق آپ کا عقیدہ نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو مانتے بھی نہیں ہو. آپ صرف مرزا قادیانی کی کتابیں مانتے ہیں مگر دور سے، اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے. اگر نزدیک جاتے تو وہ آپ کو کاٹ لیتے، کیونکہ آپ مرزا کی کتابوں سے بھی بات نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ قرآن پر بہتان باندھ رہے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. آپ بہتان قرآن پر لگا رہے ہیں. اگر کسی آیت میں لکھا ہے تو دکھا دیں. یہ سورۃ النساء کی آیت 157 پیش کی ہے نا، دکھائیں اس میں یہ دعویٰ کہاں لکھا ہے. آپ کو نہ دعوے کا پتہ ہے نہ دلیل کا پتہ ہے.
ہے دعوے اور دلیل کے فرق ہی نہیں آپ کو پتا، تو آپ کیا ثابت کریں گے؟ کافی وقت آپ نے ضائع کر لیا ہے، اس لیے کوئی ایک دو آڑی اور کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے نا، آپ دعویٰ کو رد کرتے نا، رد کر سکتے تو کرو نا۔ آپ اگر اپنے ماں کی دودھ پیے آپ نے تو کرو نا۔ دیکھیں نا، آپ نے کہا جی 157 سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو 3 سے تو آپ بعد میں کریں گے نا، پہلے 1 سے کر کے دکھا دیں نا۔ سورۃ النساء آیت 157 سے ثابت کر کے دکھا دیں، جب تینوں سے جو ہوتا ہے تو 157 سے کر کے دکھائیں نا کیسے کرتے ہیں۔ آپ کی نزدیک اگر وفات ہوا ہے تو لگا دینا، آپ کی کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مرزا صاحب کی جھوٹ ہے آپ کے پاس، صرف جو ہے نا ادھر مرزا مسرور کی طرف سے تنخواہ مل رہے آپ کو، وہ تنخواہ کے لیے بکواس کر رہے، جھوٹ بول رہے آپ، یہ سارا جھوٹ بولتے رہتے۔ رد تو کر دیا ہے، جو بہانے آپ نے بنائے تھے ان کو میں نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ آپ دوبارہ بہانے بنا کے تو دکھائیں نا، جب آپ بہانہ ہی نہیں بنائے، کوئی دلیل ہی نہیں پیش کریں گے تو کس کا رد کروں؟ اپنا ہی کری جاؤں رد۔ آپ سورت آیت 157 سورت النساء آیت 157 سے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ثابت کریں گے کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ جب آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا رد بھی میں کر دوں گا، جتنی آپ نے کوشش کی ہے اس کا رد میں کر چکا ہوں۔ یار آپ قرآن کریم کے سارے آیاتوں سے رد نہیں کر سکتے، سارے آیاتوں سے مکمل قرآن کریم کی سارے جو آیاتیں نا اس کی تفسیر بھی لگا دینا، آپ رد نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جب احادیث مبارکہ کی ساری کتابیں آپ ایک ایک کر کے پڑھ لینا، نہیں رد کر سکتے، نہیں رد کر سکتے، چھوٹے آپ نہیں رد کر سکتے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، حضرت ابراہیم کی، اسماعیل کی، یوسف کی، داؤد کی، سلیمان کی، جیسے ان سب کی وفات ہو گئی نا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ٹھہریں جی ٹھہریں، وہ تو زندہ ہے، تو آپ مدعی ہیں، دلیل دینا آپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت نہیں کر سکیں گے نا، خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ وفات یافتہ ہیں، کیونکہ ان کے زمانے کے ان سے پچھلے آئے سارے وفات پا چکے ہیں، وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ کدھر رد کر دیا؟ اپنے زبان سے رد کر دیا نا، یہ تو سارے دنیا اسلام کی بہت احکامات ہے اس کو رد کرتے اپنے زبان سے۔ ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتے؟ کوئی اسلام کا کوئی کچھ بگاڑ سکتے؟ ایسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لگا دے، کوئی ثبوت ہے تو لگا دے۔ اگر دو مولویوں کے درمیان میں مناظرہ ہوتے ہیں نا، ایک اگر احادیث مبارکہ سے بات کرے کہ یہ بات اس طرح ہے، تو دوسرا اس کے مقابلے میں دوسرا احادیث لگاتے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ پھر وہ احادیث دونوں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا صحیحہ احادیث کون سا ہے اور ضعیف احادیث کون سا ہے۔ جس کا احادیث صحیحہ ہو اس کا بات مان لیا جاتے۔ میں نے قرآن کریم کی آیات لگایا، میں نے احادیث لگایا، آپ نے کچھ بھی نہیں لگایا، تو آپ کا بات کیسے مان سکتے؟ کوئی مان سکتے؟ آپ کی بات کوئی مان لے گا؟ جب آپ دعوے پہ دلیل ہی نہیں پیش کر سکے تو وہ خود ہی رد ہو گیا ہے۔ مدعا علیہ کو سائل کو کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیل ذمہ داری ہے مدعی کی۔ آپ مدعی ہیں، آپ دلیل پیش کریں۔ آپ نے جو سورۃ النساء 157 پیش کی ہے اس سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ آج تک زندہ ہے، اس لیے خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ وفات یافتہ ہے۔ اگر وفات کی بھی ثبوت کی ضرورت ہے تو آپ حضرت موسیٰ کی، حضرت داؤد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، ان سب کی وفات کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جس دلیل سے باقی سارے وفات یافتہ ثابت ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہے۔ میں نے کہا ہے نا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئے، آپ کہہ رہے کہ وہ وفات ہو چکے، آپ کے پاس دلیل ہے نہیں۔ میں نے اپنی دلیل لگا دی، آپ کے پاس کوئی رد ہے؟ اگر ہے تو لگا دینا۔ بتایا تو ہے کہ آپ مدعی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ زندہ ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس خود بخود ثابت ہو گیا وہ وفات پا چکے ہیں۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، جیسے حضرت موسیٰ پا گئے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان پا گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یوسف پا گئے، ایسے حضرت مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ اس کے لیے کون سی دلیلیں ہیں آپ کے پاس ان باقی سارے انبیاء کے وفات پانے کی؟ ان کو آپ وفات یافتہ مانتے ہیں نا، کون سی دلیل سے مانتے ہیں؟ اسی دلیل سے حضرت عیسیٰ بھی وفات یافتہ ہیں۔ دلیل کیسے ہوتے؟
دلیل کالا ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں. میں نے 3 آیات لگا دی ہے, 3-4 احادیث مبارکہ لگا دی ہیں. آپ کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے, یہ سے نہیں ہے, یہ سے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں, ایسے نہیں ہوتے ہیں. آپ ادھر حوالہ لگا دے احادیث مبارکہ سے, احادیث لگا دے, مرد کے بچہ بنو, ادھر کچھ لگا دے, میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. صرف بل 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 کرتے. مجھے آیات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں کوئی مدعی ہوں, مدعی تو آپ ہیں. آپ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت ہے, آپ نے ابھی پھر قرآن پر بہتان لگایا کہ قرآن سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. جب آپ یہ ثبوت پیش ہی نہیں کر سکے تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ وفات یافتہ ہے. زبان سے ہی رد کرنا ہوتا ہے نا, اور میں خود کچھ حملہ کر دوں آپ پر. اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس پر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ رہے کہ وہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ یہ سے خود بخود نہیں ہوتے. آپ کی جو ہے نا تبلیغ خود بخود نہیں ہو جاتے. آپ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں نا, تبلیغ کرتے تو کر لے. رد کرتے نا, کس بنیاد سے رد کرتے؟ آپ کی کوئی بنیاد ہے؟ ایسے وہی پیرنگ کرتے. کوئی بنیاد ہے تو لگا دینا. جی آپ مدعی ہے نا, مدعی آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ وہ زندہ ہے, تو دلیل آپ کے ذمہ ہے. آپ کہہ دیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, میں بلا دلیل ہی ان کو مانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے, تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیسے وفات پا گئے ہیں. جب آپ قرآن سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے, تو صاف ثابت ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں. زبان سے نہیں ہوتے نا, کسی کتاب سے ہوتے, کسی مضبوط دلائل سے ہوتے. ہم جب بات کرتے ہیں نا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے کرتے, ایسے نہیں کرتے کہ اپنے زبان سے بل 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 کر کے بات ہو جاتے. اپنے کی بات, اپنے عقیدہ, اپنے دلائل کتاب سے کیا جاتے ہیں. آپ اگر کر سکتے تو کر لیں. تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف مرزا مسرور کے پیچھے جاؤ. ادھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہے نا نیتاجی سے بیچارے. آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ آیات غلط آپ نے کیا نا لگائی. میں نے تو کہا ایک آیت پیش کریں. آپ نے سورۃ النساء کی آیت 157 پیش کی. آپ نے کہا جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج تک زندہ ہے, تو اس سے آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. آپ دوبارہ قرآن کریم کی آیت سورۃ النساء 157 پڑھیں. کہاں اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ کیسے اس سے ثابت آپ کرتے ہیں؟ جب آپ ثبوت پیش ہی نہیں کر سکے اپنے دعویٰ کا, تو آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا. یعنی کہ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, یہ بات غلط ثابت ہو گئی. تو جب وہ زندہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ وفات پا چکے ہیں. یہ تو آیت 157 نہیں ہے نا. آپ نے کہا جی 157 سے ثابت ہوتا ہے. اب آپ خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں. اگر 157 سے ثابت ہوتا تو آپ 157 پڑھتے اور اس سے بتاتے مجھے کیسے ثابت ہوتا ہے. 157, 158, 159 میں نے تینوں آیات پیش کیا. اوپر جا کے دیکھو, میں نے تینوں آیات پیش کیا, ساتھ میں احادیث بھی پیش کیا. ایک آیات سے بات نہیں ہوتے. بات جو ہے نا, میں اگر آپ کا نام جو ہے نا, کیا نام ہے, AMUSLIM, میں AM کہہ دوں تو اس سے آپ کا نام پورا نہیں ہوتے. آپ بات جو ہے نا بچوں کی طرح نہ کریں, بڑوں کی طرح ہو کر بات کریں. بچوں کی طرح بات کرے. 157 ابھی پھر بولے گا 157 کی پہلے لفظ سے ثابت کرے, دوسری لفظ سے ثابت کرے, تیسری لفظ سے ثابت کرے. ایسے نہیں ہوتے. جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کو پورا پیش کیا جاتے. بچہ نہ بنو, بچہ نہ بنو, مرد کے بچہ بنو, مرزا مسرور کی جھوٹا امتی بنو, جھوٹے کی جھوٹا. جناب میں تو یہی کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جی زبان سے رد نہیں ہوتا, تو آپ بھی زبان سے بول رہے ہیں نا, تو زبان سے میں رد کروں گا. اور کیا آپ کو کوئی کرنٹ بھیج دوں؟ آپ جو ہے نا بچہ نہ بنو, بڑا بن کر بات کرو. آپ جو ہے نا مرزا غلام قادیانی کی جھوٹے نبی. دیکھیں نا, آپ چونکہ خان صاحب ہیں, وہ آپ کو تو سمجھ اتنی آسانی سے آنے نہیں, لیکن لوگ ظاہری بات ہے کہ دوسرے بھی عام انسان بھی سن رہے ہیں, تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ مدعی ہیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور میں قرآن سے ثابت کروں گا. آپ نے سورۃ النساء کی آیت 157 پیش کی, لیکن اس سے بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. تو جب آپ مدعی ہیں, آپ نے جس چیز کو دلیل بنا کر پیش کی اس سے ثابت نہیں ہوا, تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا. آپ کہہ دیں کہ 157 سے ثابت نہیں ہوتا, میں 158 سے ثابت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کی بات مان سکتا ہوں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں 157 سے ثابت ہوتا ہے, لیکن کر نہیں رہے. زبان سے نہیں بیٹا, میں نے ادھر جو ہے نا 3-4 سکین لگا دیے, حوالے لگا دیے, آیات لگا دیے قرآن کریم کی, احادیث مبارکہ کے حوالے لگا دیے. ایسے نہیں ہوتے. آپ کے پاس اگر کوئی حقیقت ہے نا, آپ کی کیا ہمت ہے, کیا حقیقت ہے, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, صرف بڑ بڑ کر سکتے.
آپ کی مرزا جو ہے نا مرزا جھوٹا وہ جو عورت بنا تھا کبھی عورت کبھی ہندو کا پرمیشر پر کچھ حوالہ ہے کچھ آیات کچھ دلیل کچھ احادیث ہے. ظاہری بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھوٹا کہتے تھے تو آپ بھی ظاہری بات کہیں گے جھوٹا. تو جھوٹا کہنے سے تو کوئی جھوٹا نہیں نہ ہو جاتا. آپ دیکھیں نا ایک عقیدہ جو پیش آپ نے کیا ہے وہ تو آپ سے ثابت ہو نہیں رہا قرآن سے. تو آپ اسی طرح کریں گے نا آپ بدتمیزی کریں گے گستاخی کریں گے تاکہ وہ بات اور طرف نکل جائے ہیں کیونکہ آپ ثابت تو اپنے عقیدے کر نہیں سکتے. جی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور آپ کہہ رہے کہ بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ سے زندہ ہے. تو کب لے آئیں گے ایمان کب لے آئیں گے؟ قیامت کے بعد ایمان لے آئے جاتے؟ قیامت کے بعد کوئی ایمان لے آتے یا دنیا میں آپ جو ہے نا مرزا کی پیچھے بھاگ رہے پھر قیامت کے بعد ایمان لے آئیں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جائیں گے کہ مجھے کوثر کی پانی پلاؤ. جی آپ نے کہا کہ 157 سے 158 سے 159 سے تینوں آیات سے ثابت ہوتا ہے. تو 157 اب آپ پیش نہیں کر رہے. آپ کہہ دیں کہ ہاں مجھے غلطی لگی ہے 157 سے ثابت نہیں ہوتا میں پھر 158 پر بات کروں گا پھر ہم 159 پر بات کریں گے. تو اس طرح وہ ادھر ادھر مختلف ٹہنیوں پہ چھلانگے نہ لگائیں ترتیب سے چلیں پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. نہیں آپ جو ہے نا مرزا قادیانی کی طرح بونکے مار رہے ہیں نا بونکے مارنے سے نہیں ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا بات کرنا اپنے رد کو پیش کریں. اگر رد کو پیش نہیں کر سکا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سارا جھوٹ 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 بس یہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے. تم لوگوں کا جو ہے نا سارے لوگوں کے پاس صرف خباثت ہے. ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے. ابھی میں کچھ اور بولوں گا. اپنے باپ کو بیٹا کہنے والے کی پیدائش میں کوئی فرق ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت 157 لگا کر اس سے ذرا مجھے سمجھا دیں کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. شروع میں تو آپ بڑے مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ہو کی ضمیر ادھر جاتی ہے اور ہو کی ضمیر ادھر جاتی ہے. وہ کہاں گئی ہے آپ کی ضمیریں ساری؟ کیوں نہیں ہوتا 157 سے 157 میں اللہ رب العزت کہہ رہے فرما رہے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ. آپ کہہ رہے کہ نہیں ہوتے. اللہ رب العزت فرمایا کہ اس کو نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا میں نے اپنی طرف اٹھایا. پھر بات کو آتے 159 پر 159 آیات نمبر تک آ جاتے تو اس میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر اہلی کتاب ایمان لے آئیں گے. تو اہلی کتاب تو ابھی تک ایمان نہیں لے ہے نا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ ایمان لے آئیں گے. جب قرآن کریم میں فرما رہے تو قرآن کریم پر اہلی کتاب ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے سمجھ آیا؟ جب اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے تو اہلی کتاب بھی قرآن کریم پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے بچہ نہ بنو. اللہ رب العزت نے ہی 157 نمبر آیت بھی اتاری ہے نا. سب سے پہلے آپ نے وہ پیش کی تھی آپ وہ پیش کیوں نہیں کر رہے؟ سب کو پتا چل رہا ہے کہ آپ اس سے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. 157 والی آیت پر آپ نے بہتان لگایا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے لیکن آپ مان نہیں رہے. آپ مانیں گے تو پھر ہم 158 پر بات کریں گے اس کا مانیں گے تو پھر 159 پر بات. جی میں نے بتا دیا میں نے سمجھا دیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس کو نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا نہ سولی پر چڑھایا نہ انہوں نے قتل کیا میں نے اپنی طرف اٹھا لیا. پھر اللہ رب العزت 159 نمبر آیات میں فرما رہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر سارے اہلی کتاب ایمان لیں گے. کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اہلی کتاب اس ٹائم میں موجود ہوگا وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. وہ کس کتاب میں فرما رہے اللہ رب العزت؟ قرآن کریم میں. جو قرآن کریم کے احکامات ہے جو قرآن کریم کے قانون ہے جو قرآن کریم کی اسلام ہے اس پر اہلی کتاب ایمان لیں گے. تو موت قیامت کے بعد تو نہیں لا سکتے ہیں نا ایمان. سمجھ آیا آپ کو؟ تو زندہ ہے نا نزول ہوگا اس کا ایمان لے آئیں گے وہ اہلی کتاب. اپنے جو اکابر ہیں جو ان کی طرح چونکہ آپ اپنی اوقات پر اتر آئے ہیں آپ چونکہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے نہ ہی آپ کے بڑے کر سکے ہیں نہ ہی آپ کی نسلوں میں سے کوئی کر سکے گا
اس لیے اب آپ نے بکواس شروع کر دی ہے تو آپ کو اب گروپ سے ریموو کیا جاتا ہے، اور اس گفتگو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. لوگوں کو کافی وقت ضائع ہو گیا ہے، باقی جو دلیل دینی ہوگی وہ میں لوگوں کو بعد میں دے دوں گا. دیکھیں نا، آپ نے 157 پیش کیا ہے، پھر اس پر جھوٹ بول دیا جس سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں. تو اس سے تو نہیں ثابت ہو. اس میں لکھا ہے جی وہ اس کو نہ قتل کیا گیا اور نہ اس کو صلیب دے کر مارا گیا، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لے گیا. بس اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ اگر ایک بندے کو اللہ کوئی انسان نہ قتل کرے نہ صلیب دے کر مارے اور وہ اللہ کی طرف چلا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت ہے. تو وہ کہاں گئے؟ وہ کنان سے، وہ عراق سے نکل کر کنان کی طرف چلے گئے یعنی وہ زمین پر ہی ایک طرف سے دوسری طرف چلے گئے. تو ان تینوں باتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. یعنی 157 سے آپ کا یہ جھوٹا اور من گڑت عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور یہی میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہیں کہ چلو 157 کو چھوڑتے ہیں، 158 سے میں ثابت کرتا ہوں، پھر تو میں مانتا ہوں. لیکن آپ کہیں بھی جائیں اور ثابت بھی نہ کر سکے، یہ غلط طریقہ. یہی آپ نے پچھلی آڈیو میں کہا ہے اور اس کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی قتل نہ کرے اور نہ صلیب دے کر مارے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف چلا جائے، یعنی زمین پر ایک طرف سے دوسری طرف ہجرت کر جائے، ان تینوں باتوں سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک وہ بندہ زندہ ہے؟ یہ تینوں کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوئے، حضرت داؤد و سلیمان کے ساتھ بھی ہوئے، حضرت سب کے ساتھ ہوئے تو اس سے یہ کیسے، کیا وہ سارے آج تک زندہ ہیں؟ عجیب و غریب ہے بات، سمجھ نہیں آپ کو آ رہی. بہرحال آپ نے چونکہ گستاخی اور بدزبانی کی ہے اس لیے آپ کو ریموو کر دیا گیا ہے. اب کسی اور نے بات کرنی ہو تو کر لیں.